تھوڑا سا جلدی میں اس لیے ہوں کہ میرا وقت بالکل ختم ہے سیگمنٹ کا، اور یہ ٹاپک ساری اہم ہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت ہمیں ناظرین کو کوئک جو ہے ضرور اپڈیٹ کرنا چاہیے. اور ایک آخری اپڈیٹ جو ہے میں دینا آپ کو بھی چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ویسے کشمیر پہ ریسرچ کا کام ہم نے پاکستان میں ہم نے بڑا کشمیر کے لیے بڑی قربانی بھی دی ہے، کشمیریوں کے ساتھ رہے ہیں، سب سے بڑی قربانی کشمیریوں کی ہے، پھر ہماری پاکستان میں ہے، ساتھ کھڑے رہے ہیں. لیکن ہم نے جو کوتاہی جو ہماری وہ ہے کہ ہمارا کتابیں لکھنا، ریسرچ کا کام کشمیر پہ کم رہا ہے. تو اس لیے میں آج یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ابھی کشمیر پہ لیٹسٹ ایک کتاب پبلش ہوئی ہے پاکستان میں، اور یہ اسکرین پہ آپ پروڈیوسر صاحب دکھائیں. یہ ہے کشمیر تاریخ، تحریک اور حل کے امکانات کا جائزہ، اور یہ یہاں کراچی میں پبلش ہوئی ہے ابھی پچھلے دنوں کے اندر. اور اس کے مصنف جو ہیں وہ ہیں فاروق اعظم آفریدی صاحب، اور فاروق اعظم آفریدی صاحب نے باقاعدہ اس کتاب کو پبلش کیا، اور بڑی ریسرچ بڑا 2-3 سال اس کتاب پہ انہوں نے لگائے ہیں. اور ویری کوئکلی میرے ساتھ وہ ابھی ٹیلی فون پہ ہیں کراچی سے، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. تو فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا. میرے پاس وقت بہت شارٹ ہے، ویری کوئکلی یہ کتاب جو ہے آپ نے جو لکھی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. بہت شکریہ احمد قریشی صاحب. دراصل اس کتاب کے لیے مجھے 2 سال محنت کرنی پڑی. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستانی قوم مسئلے کشمیر سے جذباتی وابستگی ضرور رکھتی ہے، لیکن شعوری وابستگی ہمیں خال خال نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں لٹریچر کی کمی ہے. جب یہ مسئلہ کریٹ ہوا یعنی 1947 میں، اس وقت یا اس کے بعد اس وقت جو حالات پیش آئے تھے اس پر بہت کچھ لکھا گیا. اور اس کی 1990 کے عشرے میں جب یہ تحریک آزادی کشمیر اپنے عروج پر تھی تو اس وقت بھی بہت کچھ لکھا گیا. بالکل آفریدی صاحب ہم تفصیل سے کتاب پہ اور بیک گراؤنڈ پہ بعد میں بات کریں گے. ابھی بس میں آپ سے سننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب آپ میرے خیال میں کوئی تھیسس تھا جو کراچی یونیورسٹی آپ نے سبمٹ کیا تھا، اور اس کے بنا پر پھر یہ کتاب آگے آئی؟ جی بالکل، یہ میرا ایم فل کا تھیسس ہے. جامعہ کراچی نے اسی سال اس کتاب پر مجھے ایم فل ڈگری جاری کی ہے. اس کے لیے مجھے جب میں نے اس پر کام شروع کیا تو لٹریچر کی کمی کی وجہ سے اور تمام تر صورتحال کے مختلف جو زاویے بنتے ہیں، پہلو بنتے ہیں، تو اس کی کمی کی وجہ سے مجھے اس کے لیے آزاد کشمیر تک جانا پڑا، اور مختلف پہلو کو، مختلف زاویوں کو دیکھتے ہوئے 2 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب اس صورت میں سامنے آئی ہے. جب کسی تمام تر پروسیجر اس کا پورا ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو کتابی صورت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آفریدی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ کتاب جو ہے، آپ کو بھی یہ مسئلہ ہوا تھا کہ جب آپ ریسرچ کر رہے تھے آپ کو پاکستان میں کشمیر پہ کتابیں جو ہیں وہ بہت کم تھیں اور آپ ریسرچ نہیں کر پائے، ایسا کچھ تھا؟ جی بالکل، جب یہ ٹاپک میں نے شروع میں لیا میرے ذہن میں یہی تھا کہ چونکہ کشمیر ایک ہارڈ ٹاپک ہے، ایک ہارڈ ایشو ہے، تو ہمیں اس پر بہت کچھ مواد ہمیں آسانی کے ساتھ ملے گا. لیکن جب میں نے اس پر ریسرچ شروع کی تو میں کافی پریشان ہوا، چونکہ مجھے خاص طور پر ان دنوں جو کچھ حالات پیش آئے ہیں 2019 کے بعد، تو اس پر کتابی صورت میں مجھے کچھ نہیں ملا. اس کے لیے پھر مجھے سفر کرنے پڑے، کشمیری علماؤں کے ساتھ رابطے استوار کرنے پڑے، تب جا کر 2 سال کی محنت کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے. آفریدی صاحب پھر آپ سے انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل پہ کتاب پہ بات کریں گے، لیکن پروڈیوسر صاحب آپ نے اسکرین پہ دینا تھا ان کی کتاب کا نام، تو آپ پوسٹر اس پہ تو نہیں آیا، لیکن آپ پوسٹر ایک دفعہ پھر دکھا دیں. میں ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں، پوسٹر ایک دفعہ کتاب کا دکھائیں. یہ کشمیر، بالکل کشمیر تاریخ، تحریک اور امکانی حل کا جائزہ، اور یہ کتاب جو ہے ابھی پبلش ہوئی ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا. تحریک کے اوپر ہے. بہت شکریہ آپ کا. فاروق اعظم آفریدی صاحب ہمارے ساتھ تھے.